الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ العلی العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے صبح سے اب تک معزز علماء کرام کے بیان سنے اور ان کی نصیحت اور وعظ سے مستفید ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عاجز کی الگ سے کوئی نصیحت نہیں ہوگی، بس صبح سے اب تک جو آپ نے باتیں سنی بہت ساری انہی باتوں کا تکرار ہوگا، انداز ایک الگ ہوگا، باتیں وہی ہوں گی۔ مختصر سے وقت میں اس آیت کریمہ کی مختصر سی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو اس موقع کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں رہتی دنیا تک انسانوں کو صاف طور پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندگان خدا، قرآن کریم ایک صاف و شفاف، دیانت دار اور وفادار آئینہ اور شیشہ ہے انسانیت کے لیے۔ رب تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں انسانوں کے اخلاق کو بیان فرمایا، انسانوں کی مثالوں کو بیان فرمایا، انسان کے اعلیٰ افراد کو بیان فرمایا اور انسانوں میں کے ادنا افراد کو بیان فرمایا۔ انسانوں میں کے کمزور ترینوں کا ذکر فرمایا اور طاقتور، جابر اور ظالموں کا ذکر فرمایا۔ انسانوں میں کے نیک ترین کا ذکر فرمایا اور انسانوں میں کے بدترین اور بد کردار لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کا انجام ذکر فرمایا۔ فیہ ذکرکم، پروردگار عالم فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تم اپنے آپ کو اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہو۔ بھائیو اور ساتھیو، یہی بات سلف نے سمجھی، ائمہ نے سمجھی اور گزرے ہوا علماء نے سمجھی، تو انہوں نے قرآن کریم کو صرف یہ نہیں سمجھا کہ یہ آثار قدیمہ کی کتاب ہے، یہ پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی کتاب ہے جس میں پرانی قوموں کا ذکر ہو، جس میں پرانی قوموں کے حالات ہوں، جو قومیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں، جن قوموں کی موت آ چکی ہے، جو عذاب الہی میں ہلاک ہو چکے ہیں یا جو رحمت خداوندی کے مستحق ہوئے ہیں، صرف ان کا ذکر ہو اس میں، انہی سے اس کا تعلق ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ عین قرآن کریم کو ویسے پڑھتے تھے جیسے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، اور عین قرآن کریم کو ویسے سمجھتے تھے جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے سلف اور تابعین اور علماء اور بزرگان دین کو سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے کردار کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے چہروں کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے اعمال کو قرآن کریم میں پیش کرنے کی، قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے رات دن کی زندگی کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ اعلان باری تعالیٰ ہے فیہ ذکرکم، ہم نے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کو ماننے والے اور رہتی دنیا تک انسانیت، تم اس کو مانو یا نہ مانو، تم اس کو پڑھو یا نہ پڑھو، تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، تم اس کے حافظ ہو یا اس کو جو ہے ناظرہ کے ساتھ پڑھنے والے ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، ہم نے تمہارا ذکر اس میں کر دیا ہے، آپ اس میں خود اپنے آپ کو تلاش کرو۔